حضرت نماز کی حالت بڑی کمزور ہے، وسوسے آتے ہیں نماز میں، دل ہی نہیں لگتا، بس ویسے ہی ٹکرے مارنے کی بات ہے۔ فرمایا پھر بھی آتے رہو، مزدور کی حاضری لگ جائے تو اس کو مزدوری مل جایا کرتی ہے۔ اب آپ تو مزدور ہو نا، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، میں بندہ ہوں تیرا، تیرا مزدور نہیں۔ علامہ اقبال کا اپنا جذبہ تھا نا، اس نے یہ اس لیے کہا کہ بھائی سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، میں بندہ ہوں تیرا، کوئی مزدور نہیں، میں بندہ ہوں۔ لیکن بندہ جو ہے نا، اصل میں بندہ بننا، بندہ اس کو کہتے ہیں حبت سے ہے، بندہ غلام، وہ صحیح معنوں میں غلامی۔ تو سجدوں کے عوض ہمیں فردوس نہیں ملے گی، ویسے بھی ہمارے سجدے بڑے کمزور ہیں۔ اب حاضری لگانے والی بات ہے میاں، پتہ چلے کہ بھائی اس وقت رجسٹر کھلا ہوا تھا، کون آیا ہے کون نہیں آیا، حاضری لگ جائے بھائی، نقل کرتے رہو، اس نقل کو اللہ کبھی اصل میں بدل دے گا۔ جیسے تیسے بھی یہ گھر پہ آنے والے بن جائیں، آہستہ 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 معیار بن جائے گا۔ اور پتھر جو ہے نا، کسی سے اس سے پوچھا، پتھر سے سوال کرنے والے نے کہ ارے تو اتنا کوئلہ کیسے ہو گیا، اتنا ململ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بھئی ٹھوکریں کھاتے 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 یہاں پہنچا اور ایسے ہو گیا۔ اب جب ایمان والا ٹھوکریں کھاتا ہے، گرمی کی، سردی کی، تنگی کی، آہستہ آہستہ اس کا دل پگھلتا رہتا ہے۔ اب یہ مجلس ہے، اب بات کوئی دل پہ لگتی ہے، وہ اثر کر جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ دل مانتا نہیں ہے، لیکن پھر کبھی مان ہی جاتا۔ تو معراج شریف کا تحفہ نماز ہے بھائیو، اور اسی کو کملی والے نے فرما دیا یہ مومن کا معراج ہے۔ اور جب ہم اپنی ترتیب کامل بنائیں گے نا، صحیح معنوں میں، لیکن یہ بنے گی کیسے؟ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اوپر مسلمان آباد ہیں، لیکن برائے نام مسلمان تو ہیں، لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ تہذیب اپنی نہیں، کلچر اپنا نہیں، رہن سہن اپنا نہیں، کھانا پینا اپنا نہیں، ہر چیز ماڈرن۔ جو ہمیں مدینے سے ملا وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور جو ڈلیور یورپ کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر سچ دھج رہا ہے۔ اب اس لیے ہم صرف نماز پڑھنے کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں یہ کافی ہے، جبکہ یہ کافی، یہ ایک فرض عمل ہے۔ اور بعض تو ہمارے ایسے جو کہتے ہیں دل ٹھیک ہونا چاہیے، نماز کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب کہو نا کسی کو بھائی نماز، وہ کہتے ہیں دل ٹھیک ہونا چاہیے، تو بھائی آپ کا دل ہی تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں دل ٹھیک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، تو آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے، آپ کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مزاج ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک ہو، یہ بیمار نہ ہو، تو اذان کے بعد یہ گھر میں رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے، یہ لاچار دل کی علامت ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی علامت ہے کہ جسے اللہ کی یاد کھینچ کر اپنی طرف نہیں لاتی۔ یہ جملہ تسلی کے لیے، اپنے کے لیے، بھئی دل ٹھیک ہو، نماز کو کیا کرنا، اللہ نمازوں کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ نے کب کہا میرے لیے نماز پڑھو؟ کہا اللہ نے اپنے لیے پڑھو۔ اب ایک نماز چھوڑ دینے پہ، ایک نماز چھوڑ دینے پہ کتنا عذاب ہے۔ بہت زیادہ وحیدیں ہیں، لیکن ایک وحید قبر میں 70 گز لمبا سانپ چھوڑا جائے گا۔ ایک آدمی ہے، میں آپ سب ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے کے نمازی ہیں، باقی ہم نہیں پڑھتے۔ آپ تسلی کے ساتھ سوچ کر مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کی قبر میں 70 گز لمبا سانپ، چھوڑو 70 گز کو، اگر ہاتھ جتنا سانپ بھی آ جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی تجربہ کر لو، کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ایک سانپ نکلتا ہے، پورے گھر میں کھلبلی مچ جاتی ہے، کیا سانپ ہے، سانپ ہے، گلی میں بھی شور سنائی دیتا ہے، وہ سانپ ہی تو ہے۔ اب مرد بھی بھاگ رہے، پرندے بھی بھاگ رہے، بھائی کیوں؟ سانپ نکلتا ہے۔
کملی والے نے تو یہ بھی بتا دیا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں 70 گز لمبا سانپ چھوڑا جائے گا. اب وہ اس کو ڈھستا رہے گا. بھائی جس نے فجر نہیں پڑھی عشاء کو اس کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی, فجر تک مارے گا اسے, وہ نہیں چھوڑے گا, اس کی ڈیوٹی ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ فرض تھا. وہ ڈنس رہا ہے اسے, وہ نیچے جاتا ہے 70 کا, پھر اسے کھینچ کے نکالتا ہے. اب یہ کھیل جاری ہے اس کے ساتھ. یہ تو قبر کا عذاب ہے, یہ کوئی معمولی جگہ تو ہے نہیں. اب یہاں سے تو تنگ ہوتے ہیں, یہ مر جائیں گے. بھئی مرنے کے لیے کون سا سامان ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہے؟ بڑے سفر کی تیاری ہے اور اس کے لیے سامان اعمال راحت کے لیے اعمال چاہیے. وہاں تو مومن بنتا ہے, مومن ایمان والا, اس کے لیے آسانی ہے. اور جس نے زندگی سرکار کے غلامی میں نہیں گزاری, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں آؤ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ ادھوری باتیں نہ کرو, اوپر سے ہور ہے اندر سے ہور ہے, ظاہر سے مومن ہے اندر سے منافق ہے. سمجھ کرو, پورے کے پورے آؤ. ظاہر سے عاشق بنے ہوئے, یعنی زبان سے عاشق مصطفیٰ ہیں اور اندر سے سنت کے قاتل بنے پھرتے ہیں. اپنا وہ عمل ہے کہ جو مسلمانوں کا نہیں ہے, کافروں سے ہم نے لیا وہ کر رہے ہیں. دعوت فکر ہے ہر ایک کے لیے, حاجی, نمازی, تبلیغی, عالم, مفتی, سب عمل سے بنتی ہے زندگی. جنت میں جہنم میں, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل نہیں ہے کچھ بھی کرو. یہ دنیا کے کافر کتنی این جی اوز چلا رہے ہیں, لاکھوں روپے این جی اوز کے ذریعے لوگوں پہ لگاتے ہیں. ان کا یہ پیسہ انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. اور مومن کے بارے میں یہ فرمایا, ایک کھجور صدقہ کر لی اللہ احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور کافر اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں لوٹا دے, اس کو جہنم سے وہ سونا نہیں بچا سکتا. یہ ایمان کا فرق ہے, یہ اسلام کی وجہ سے عزت ہے, یہ دین اور سرکار کی غلامی کی وجہ سے عزت ہے. تو اس نماز کی قدر کریں, اس کو بنائیں. معراج شریف کا تحفہ تمہیں مل گیا, اس کی قدر کریں. تو میں نے شام کی بات بتائی, اب ذرا سارے توجہ کریں کہ کیا آپ شام کا مقابلہ کریں گے؟ جی, تو پھر آپ نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ پھر آپ کی نمازیں آج کل ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے. پھر تھوڑا سا موسم کھل گیا, پتہ نہیں بندے کہاں غائب ہو گئے. بے ترتیبی سی بات ہے کہ نمازوں میں حاضری نہیں ہے, کبھی دل نے چاہا تو آگے, کبھی نہیں تو نہیں. جبکہ فرض عمل ہے, فرض, یہ فرض معاف توبہ سے نہیں ہوتا. اور آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جتنی نمازیں آپ نے قضا کی ہیں کبھی انہیں پڑھا؟ قضا نمازیں پڑھی ہیں پیچھے, یہ آپ کے ذمہ لازم ہے, انہیں پڑھنا ہے. میاں یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کریں بھائی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہ ایک بوڑھا تھا بیت اللہ شریف کے ساتھ, اور وہ اللہ سے آنکھیں مانگ رہا تھا. اللہ میں نبیوں کو یہ آنکھیں عطا فرما. حجاج بن یوسف کا گزر ہوا بڑا ظالم حکمران تھا. تو اس نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا, اور میاں کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں. کب سے مانگتے ہو؟ بھائی جب بھی یہاں آتا ہوں غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگتا ہوں. پھر بھی تجھے نہیں ملتی. کہ میں آ رہا ہوں واپس, اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا. اسے ڈرا دیا. اب اس بابے نے دل سے مانگا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ زبان سے مانگتے ہیں, دل سے نہیں مانگتے. اب جناب اسے ڈر پیدا ہوا اور اس نے آ اور واہ سے مانگا, رو کے اللہ سے ایسا مانگا کہ واپس آیا تو اللہ نے اس کو بینائی دے دی. سبحان اللہ. اصل چیز یہ ہے کہ ہم دل کی آنکھ سے دیکھیں, دل کی زبان سے مانگیں. ظاہری زبان سے سارے نظام چلتے ہیں لیکن وہ حدورے ہیں.
تو یہ جو نماز ہے اس کو فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے۔ اب یہ سجدے میں جائے، اللہ جنت کے، اللہ نور کے سارے پردے ہٹا دے اور اپنے بندے کے سامنے آئے، یہ کہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو بہت اعلیٰ، تو بڑی شان والا، تو بڑے مقام والا، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو دلوں کی حاجتیں پوری کرنے والا، تو زمانے کی مرادیں بھرنے والا، تجھ جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، تجھ جیسا حاجت روا کوئی نہیں، تجھ جیسا خالق کوئی نہیں، تجھ جیسا مالک کوئی نہیں، تجھ جیسا دینے والا کوئی نہیں، تجھ جیسا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو نے زمین و آسمان کے نظام بنائے، یا اللہ زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، جنت بھی تیری، جہنم بھی تیری، رحمت بھی تیری، غضب بھی تیرا، مال بھی تیرا، اولاد بھی تیری، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمت عطا کر دے۔ اب یہ وار سر رکھ کے کیا مانگ رہا ہے؟ اعلیٰ اعلیٰ، ایک ذات اللہ کی سب سے اعلیٰ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے یہ نماز جو بنائی یہ اپنی ملاقات کا ذریعہ بنایا کہ بندہ مجھ سے ملاقات کر لے، اس کے ذریعے۔ اب ہماری مرضی ہم اللہ سے ملاقات کریں، معراج کریں، یا صرف قصے کہانیوں میں گزارا کریں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگی قصے اور کہانیوں کے گرد گھوم کر ختم ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی کا نچوڑ قصے اور کہانیاں ہیں، زندگی کے اندر کوئی عمل نہیں آتا کہ جس سے تبدیلی آ جائے، بس قصے اور کہانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ جو صحابہ کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، یہ اسی لیے لگاتے کہ ان اللہ والوں کو پڑھو کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کیسا کیا اور ان کی عملی زندگی کیا تھی۔ عملی زندگی دیکھی جاتی ہے۔ نمازیں تھی تو صحابہ کی اللہ اکبر، حضرت علی کو تیر لگا اور پھر فرمایا ٹھہرو میں نماز پڑھتا ہوں، پھر تیر نکال لے۔ تیر لگا ہوا ہے، اللہ معاف کرے ہمیں تو بخار ہو جائے تو نماز رہ جاتی ہے۔ اور علی شیر خدا، فاتح خیبر، حسنین کے ابا، صحابہ کی آنکھوں کا چاند اور ستارہ، تیر لگا، کہا جی نماز پڑھ دو، تم نکال لے۔ اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز کے بعد تیر نکالا گیا اور نماز سے فارغ ہوئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکل گیا۔ امام زین العابدین ان کی اولاد میں سے، سردیوں کا موسم ہے، انگیٹھی سلگی ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت میں مگن ہوئے، ایک انگارہ نکلا، اس نے خیمے کو جلا دیا، پورا گھر جل گیا، وہ خیمہ جل گیا، لیکن امام زین العابدین کو پتہ نہ چلا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس طرح نماز کے اندر مگن ہو گیا اللہ کی یاد میں مشغول۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، جب سلام پھیرا پھر پتہ چلا کہ خیمہ تو جل گیا، آگ تو لگ گئی، بستر تو جل گئی، لیکن امام مصلی پہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا، ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کو مزہ کیوں آتا تھا؟ ان کو واقعہ ہی اللہ کی زیارت ہو جاتی تھی اور اللہ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرعون کی ایک باندی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو فرعون کو پتہ چلا، اس نے اسے بلا کر کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، تو نے یہ موسیٰ کے رب کو رب مان لیا۔ اس نے کہا کملا تجھے نہیں پتا، اصل رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، اصل رب تو وہی ہے، اصل موسیٰ جسے مانتا ہے نا رب وہی ہے۔ اس نے کہا گڑبڑ نہ کر، تجھے نہیں پتا میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ ایک کڑا منگوایا، اس میں تیل کو ابالا، اس باندی کی دو بیٹیاں ہیں، ایک دودھ پیتی بیٹی ہے، ایک بڑی بیٹی ہے، اس نے تیل کو ابالا ہے، اس کے سامنے کڑا میں تیل ابل رہا ہے، اور اس نے کہا چھوڑ دے موسیٰ کا دامن ورنہ میں تجھے اس تیل میں ڈال کے پکوڑا بنا دوں گا۔ اس نے کہا اے فرعون
تو جو کر سکتا ہے کر گزر. مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ سب سے بڑا رب میرا وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے. تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, تو دجال ہے, تو رب نہیں ہو سکتا. تو اس عورت کو اس نے کہا کہ میں تیرے سامنے تیری بچی کو جلاؤں گا. اس نے اس بڑی بچی کو اٹھایا اور اس ابلتے ہوئے انگاروں والے جس کے اوپر تیل ابل رہا ہے اس بچی کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا. وہ بچی اس کے آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر جل گئی اور اللہ نے غیب کے پردے ہٹا دیے. بچی کی روح نکلتی ہوئی نظر آئی اور اس نے پکار کے کہا اماں دامن نہیں چھوڑنا صبر کا, میں جنت میں جا رہی ہوں اور تیرے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ نے اس کے بچی کے روح نکلتے ہوئے اسے بھی جنت دکھا دی اور اسے بھی کہا صبر کرنا, یہ تیری بیٹی کی جنت ہے اور یہ تیری جنت ہے. اب اس کے سامنے بیٹی کی روح نکل گئی. اس نے کہا ابھی بھی وقت ہے, ماں بیٹی تو باقی ہو, وہ بڑی تھی لیکن دودھ پیتی بچی, ابھی یہ بھی انگاروں میں جلے گی, ابھی یہ بھی کڑھا میں پک جائے گی, پکوڑا بن جائے گی. تو کہنے لگی مجھے اب بالکل مشاہدہ ہو گیا, بات سمجھ آ گئی, اب پتہ چل گیا, پہلے تو دیکھا نہیں تھا, اب رب کو بھی دیکھا ہے, رب کی جنت کو بھی دیکھا ہے, اب تیرے ظالم ہونے کا بھی یقین ہو گیا اور موسیٰ کے رب کے سچے ہونے کا بھی یقین ہو گیا. اب اس نے چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر تیل میں ڈالا, وہ پکوڑا بن گئی. اسے بھی اٹھا کر تیل میں ڈالا, یہ بھی جل کے راکھ ہو گئی. اور پھر 2000 سال کے بعد سرکار مدینہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. جب آپ واقع معراج پہ جا رہے, بیت المقدس سے مصر کے علاقے سے گزر ہوا, خوشبو کا ہنہ اٹھا. حضرت نے جبریل سے پوچھا, آمنہ کے لال نے پوچھا اے جبریل اس علاقے سے مجھے خوشبو آتی ہے, اس کا کیا راز ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی اے محمد مصطفیٰ اے کائنات کے پیغمبر, اس علاقے میں وہ عورت دفن ہے, اس کی بچیاں دفن ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی تھی. فرعون کے دربار میں انہوں نے کلمہ الہ کلمۃ اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا. فرعون نے انہیں انگاروں پہ جلا دیا, تیل میں جلا دیا, وہ اس مٹی پہ دفن ہے. آج تک اللہ نے ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو جاری کی. یہ ایمان ہے, ایمان. اس عورت کے ایمان کو دیکھا حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی ہے, اس نے کلمہ پڑھا اور کہا فرعون میں تجھے رب نہیں مانتی, میں موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں. اس نے کہا تو میری بیوی ہے, تو میری حرم ہے, اگر تو مجھ سے بغاوت کرے گی تو میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. یاد رکھنا میں تجھ سے وہ ظلم کروں گا کہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا. اس نے کہا اے فرعون تو جو کر سکتا ہے کر گزر, لیکن میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے, میرا وہی رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے. تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو فرعون نے سولی پہ لٹکا دیا. یہ سولی فرعون کی ایجاد ہے. اس نے اس کے ہاتھوں کو بھی کیلیں لگا دی, اس کے پاؤں کو بھی کیلیں لگا دی, اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا, وہ لٹک گئی اور وہ شہید ہو کر اللہ کے حضور پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ تو جب جنت میں پہنچے تو اپنی شوکت کو میرا سلام کرنا, تو جب جنت میں جائے تو اپنی شوکت کو میرا سلام کرنا. سیدہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی ہو تو بیوی کوئی نہیں, وہاں کون ہوگی؟ فرمایا اللہ نے جنت میں میرا نکاح فرعون کی بیوی سیدہ عائشہ سیدہ آسیہ سے کروا دیا. یہ اعزاز ملا, اس کی روح نکلنے لگی. اس نے اللہ سے ایک بات مانگی, اس نے کہا یا اللہ میرے وہ ہاتھ ہیں جن کو کبھی کانٹا بھی نہیں لگا, میرے وہ پاؤں ہیں جن کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا. آج تیرے دین کے لیے, آج تیری توحید کے لیے, آج تیرے نبی کے رسالت کے لیے میرے ہاتھوں میں کیلیں گھاڑی گئی ہیں, میرے پاؤں میں کیلیں ٹھوکی گئی ہیں. آج میں سولی پہ لٹک رہی ہوں, آج میں خاتون اول, آج میں فرعون کے مصر کے بادشاہ میں خاتون اول, آج تختہ دار پہ چڑھ رہی ہوں. اور تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے میں یہ گواہی دے رہی ہوں میرا اللہ ایک ہے, میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے. آج میں تیری وحدانیت کے ڈھنکے بجاتے ہوئے اپنی جان آفری کو سپرد کر رہی ہوں. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں مجھے اپنا قرب نصیب کرنا, مجھے اپنے قریب جنت میں ٹھکانہ دینا. اللہ نے اعلان کر دیا میں تجھے اپنے قریب ٹھکانہ دوں گا اور میرے سب سے قریب جو ٹھکانہ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا. میں تجھے محمد کی بیوی بنا کر تجھے محمد کے حرم میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پہ یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ یہ اس ایمان کی وجہ سے ملا.
یہ ایمان کی طاقت سے ملا، یہ دین کی طاقت سے ملا، یہ اللہ کی محبت سے ملا۔ تو اللہ والوں اگر یہ محبت ہمارے دامن میں آ جائے ہم بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی یہ قرب مل سکتا ہے، ہمیں بھی یہ عذاب مل سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ چند روزہ عیش و عشرت میں کیا ہوا؟ یہ چند روزہ عیش و عشرت میں کیا ہوا؟ ہمیشہ اگر جہنم میں رہے تو اس کا کیا ہوا؟ یہ چند روز کی عیش و عشرت جس نے آنکھوں پہ پٹی ڈال دی، جس نے چند دن کے لیے ہمیں آدھا کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سے غافل کر دیا، سجدہ کوئی نہیں۔ مرد بھی عورت بھی، کئی گھر ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنے والا مہینوں کوئی نہیں ملتا۔ یہ مسجد کے دائیں بائیں گھر ہیں، ان گھروں سے آنے والے نمازی نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ جس گھر کا مرد نماز نہیں پڑھتا اس گھر کی عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ جس گھر کا سربراہ باپ نماز نہیں پڑھتا اس کے بیٹے نماز کیسے پڑھیں گے؟ جن کی مائیں نماز کیسے پڑھیں گی؟ یہ ساری انگریزی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بنی، ہم نے سرکار مدینہ کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم دنیا کے ایسے پجاری ہوئے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں، دنیا بنانے میں لگے۔ اور یہ دنیا اتنی بے وفا ہے جس نے کسی سے بھی وفا نہ کی، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالک تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی۔ کیسی غفلت ہے! آذان کی آواز سن کر ہمارے کان پہ جھوم تک نہیں رہی تھی کہ ہمیں بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی، آ جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے غفلت کی زندگی، غفلت کی زندگی۔ تو بھائی غفلت میں رہنا ہے یا بیدار ہونا ہے؟ اپنی خوشی غمی شادی ماتم یہ سب غلامی سرکار میں کرو۔ قبروں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، تمہاری قبروں کی جگہ لکھی جا چکی ہے، منتظر ہے وہ زمین کا ٹکڑا جہاں تم نے دفن ہونا ہے۔ یاد رکھو چند دن کے بعد تم مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور بے نمازی، مدینے کی زمین پر زلزلہ آیا، عمر نے کوڑا مار کے کہا خبردار جو آج کے بعد ہلی، اگر تو دوبارہ ہلی تو تجھ میں بے نمازی کو دفن کر دوں۔ ایک آدمی دوڑتا دوڑتا عمر کے پاس آیا، فرمایا عمر تو کیسا انصاف کرنے والا حکمران ہے، کیسا تیرا انصاف ہے؟ میرے ٹھوکر لگنے سے میرا تیل گر گیا اور مدینے کی زمین نے چوس لیا، اگر میرا تیل واپس نہیں کرے گا میں تجھے منصف نہیں مانوں گا۔ حضرت عمر نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کا تیل واپس نکال، نہیں تو تجھ میں بے نمازی دفن کر دوں گا۔ اور رحیم نے لکھا ہے کہ زمین سے تیل واپس نکلنا شروع ہوا، اس نے اپنا تیل واپس نکالا۔ زمین بے نمازی کو قبول نہیں کرتی، اور ہمارے گھروں میں بے نمازی 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی توسط جاتی ہے، 40 گھروں تک۔ اور جس گھر میں صاحب رہتے ہیں 5 نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں، ٹیلی ویژن کے گانے، فلمیں، ڈرامے، آرام کے کھانے، پاکی ناپاکی کا کوئی احترام نہیں۔ اب ایک بندہ جب نمازی نہیں ہوتا تو اس کو کیا پتا کہ پاکی ناپاکی کیا ہے؟ نمازی بندہ اس چیزوں کا خیال کرتا ہے نا، بے نمازی تو جتنے جناب آیا اچھی کی رکھوں کا بے اس کڑا پاک رہنا ہے، ہر ویلے پھر شیطان اس کے پیچھے پیچھے، اس سے شیطانی کام ہو گئے، رحمانی کام ہو۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، مسلمان بنایا آمنہ کے لال کے لیے، امت میں پیدا فرمایا، تو 5 نمازوں کی پابندی کرو، مسجد آباد کرو، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز پڑھو، سورہ یاسین روزانہ پڑھی جاتی ہے، ختم ہوتا ہے سورہ یاسین کا، یاسین پڑھ کے نکلو۔ ایسے بھاگتے ہو جو آتے ہیں وہ بھی ایسے بھاگتے ہو جیسے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ اعمال کو مت دو، اعمال کو کھلی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ دنیا ادھر ہی ہے، اس میں کہیں آئے کہیں چلے گی، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ کتنے اعمال چلتے ہیں، فجر نماز پڑھو، یاسین پڑھو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، اور ایک آیت کا درس ہوتا ہے، وہ درس سن کے جاؤ، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ٹھیک ہے؟ پابندی کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔